वाइस की किताब, पहला बाब। जिंदगी बेकार है। शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है। एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तुलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जुनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शिमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, पर समुंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी से पुर हैं, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है। वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। फलसफी का जाती तजुर्बा। मैं वाइस यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था, और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश और तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला रहें। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की, और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता, और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हाँ, मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ। लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत व जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि ये भी हवा की चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। दूसरा बाब। मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी से आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले। लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताज़ा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सींचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा और बनी आदम के असबाबे ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे
ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थी मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से न रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ और मेरी सारी मेहनत से मेरा बखरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मतवज्जे हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि न दानिश्वर और न अहमक की यादगार अब तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की जाबित होगा। ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मेरास के लिए छोड़ जाएगा। ये भी बुतलान और बलाए असीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। ये भी बुतलान है। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है, इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनाहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए ताकि उसे दे जो खुदा का पसंदीदा है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। तीसरा बाब। हर बात का एक वक्त है। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है।
حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے، پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے، کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزیں کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ دنیا میں بے انصافی۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے، ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے۔ جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ چوتھا باب۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ
दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है, मैं किसके लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूँ। ये भी बुतलान है। हाँ, ये सख्त दुख है। एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर दो इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मिस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ बादशाह से, जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया, बेहतर है, क्योंकि वो कैद खाने से निकलकर बादशाही करने आया। बावजूद कि वो जो सल्तनत ही में पैदा हुआ, मिस्कीन हो चला। मैंने सब जिंदों को जो दुनिया में चलते फिरते हैं देखा कि वो उस दूसरे जवान के साथ थे जो उसका जानशीन होने के लिए बर्पा हुआ। उन सब लोगों का, यानी उन सब का जिन पर वो हुक्मरान था, कुछ शुमार न था। तो भी वो जो उसके बाद उठेंगे उससे खुश न होंगे। यकीनन ये भी बुतलान और हवा की चरान है। 5वां बाब। बेतामुल वादे न करो। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजरानने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी न कर, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है, और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार न बनाए, और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। जिंदगी बेकार है। अगर तू मुल्क में मिस्कीनों को मजलूम और अदलो इंसाफ को मतरूक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। जमीन का हासिल सबके लिए है, बल्कि काश्तकारी से बादशाह का भी काम निकलता है। जर दोस्त रुपये से आसूदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा। ये भी बुतलान है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और उसके मालिक को सिवा इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है, और वो माल किसी बुरे हादसे से बर्बाद होता है। और अगर उसके घर में बेटा पैदा होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जिस तरह से वो अपनी मां के पेट से निकला, उसी तरह नंगा जैसा कि आया था फिर जाएगा, और अपनी मेहनत की उजरत में कुछ ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जाए।
اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے؟ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے اور اس کی دقداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے، راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ 6 باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گرا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے، بس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں، جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ 7واں باب۔ زندگی کے بارے میں خیالات۔ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے۔ اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسے ہی احمق کا ہنسنا ہے، یہ بھی بطلان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر،
کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ، لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بدکردار اپنی بدکرداری میں عمر درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو، اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے؟ حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا۔ ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں، اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں، اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گناہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے، پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ 8واں باب، بادشاہ کی اطاعت کرو۔ دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے، اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا
اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ شریروں اور راست بازوں کا موازنہ۔ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑی گئی اور لوگ بھی آئے، اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بطلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن گناہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں، اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ 9واں باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو
قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں، اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے، عیش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی، تیرا یہی بکھرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ حکمت اور حماقت پر خیالات۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں، احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ 10واں باب۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ دانشور کا دل اس کے داہنے ہاتھ ہے، پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف۔ ہاں، احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی عقل اڑ جاتی ہے، اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں۔ اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ، کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، گویا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے۔ حماقت بالا نشین ہوتی ہے، پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں، اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا، اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جو کوئی پتھروں کو کاٹتا ہے ان سے چوٹ کھائے گا، اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرے میں ہے۔ اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ اگر سانپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسون گر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دانشمند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی باتوں کی ابتدا حماقت ہے، اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے، کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا۔ اے مملکت، تجھ پر افسوس، جب نابالغ
तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं और न इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं जान को खुश करती है और रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत न कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत न कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। ग्यारहवां बाब। साहिब हिकमत क्या करता है? अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जुनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा। ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरूमंद होंगे। नूर शीरीन है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हां, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। नौजवानों को नसीहत। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। 12वां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूस सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमे की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और कौस का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल,
وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ حاصل کلام۔ غرض از بس کے وائز دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ہاں، اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلے قرینے سے بیان کی۔ وائز دلاویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستے سے لکھی گئی۔ دانش مند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے، ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔